السلام علیکم رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ۔ یہ پہلا پیر ہے رمضان المبارک کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے۔ میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برتھ ڈے جنم دن کی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہر پیر کو ہماری مسجد میں ملا شریف ہوتا ہے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم ریویژن کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم سب اس پر مل کر عمل کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث پاک سنا رہا ہوں کہ اگر ہم سب نے اس پہ عمل کر لیا تو ہماری زندگی بالکل بہتر ہو جائے گی اور بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سمجھے؟ کتنی بیماریوں میں رقم جا رہی ہے وہ بیماری جانتے ہیں۔ ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا جس گھر میں گولی سیرپ کی شیشی نہ پڑی ہو۔ اگر کسی کا گھر ہے تو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے۔ ایسی حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اس پر آپ نے عمل کیا تو آپ کی زندگی بہتر بن جائے گی۔ سنیے حدیث شریف، 5 منٹ کا یہ ہمارا بیان ہوتا ہے، زیادہ لمبا بیان بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ نہ تو دین کی طرف سے چوکنا ہے اور نہ ہی اپنی صحت کو لے کر بیدار ہیں۔ یہ دونوں بیداری ضروری ہیں، دینی بیداری بھی ضروری ہے اور صحت کی بیداری بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر صحت کے ہم کچھ کام نہیں کر سکتے، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ تو سنیے حدیث پاک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھانا کھاؤ تو پیٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو۔ اپنے پیٹ کے کتنے حصے کر لو؟ 3 حصے۔ ایک حصے میں کھانا، ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے۔ اس حدیث پر جس نے بھی عمل کر لیا وہ اکثر بیماریوں سے بچ جائے گا، اور کوئی بیماری لگے گی تو میں دعویٰ کرتا ہوں بغیر دوا کے صحیح بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، میں حکیم بھی ہوں، میں حکمت بھی سیکھ رہا ہوں، میڈیکل سائنس کے طریقے سے بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، مگر ٹائم کم ہے۔ اس بات کو حدیث پاک میں سب کچھ ہے، ساری میڈیکل سائنس ہے اس حدیث پاک میں، پوری میڈیکل سائنس اس حدیث پاک پر ٹکی ہوئی ہے دوستو۔ اور ایک حدیث پاک اسی مفہوم کی اور ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خوب تیز بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، جب خوب تیز بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور ابھی تھوڑی تھوڑی بھوک باقی ہو، تھوڑی تھوڑی بھوک باقی ہو، کھانا چھوڑ دو۔ اگر ان 2 حدیثوں پر ایک ہی مفہوم کی حدیث ہے، جو بھی انسان اس پہ عمل کر لے گا ہمیشہ کے لیے وہ بیماریوں سے آزاد ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے وہ بیماریوں سے آزاد ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے وہ روگ مکت ہو جائے گا۔ پھر سنو کہ جب تیز بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو۔ اور دوسری حدیث کیا ہے؟ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ میں صرف کھانا، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑنا ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ تینوں حصے ہم کھانے سے ہی بھر لیتے ہیں۔ ارے بھائی پکوڑی تو بہت اچھی لگ رہی ہے، لیگ پیس آ گیا سامنے، چلو جگہ تو نہیں ہے، چلو ڈال لیتے ہیں، چل پھر کے ہو جائے گا سائٹ۔ میرے بھائیوں، ہم صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جب صحت خراب ہو جائے گی۔ آج ہی ایک بوڑھے باپ کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میرا بیٹا موت اور زندگی کے درمیان جوجھ رہا ہے، وہی کمانے والا تھا۔ میرے دوستو، یہ بیماریاں ایک دم نہیں آ جاتی ہیں۔ آپ لوگ پیسے جمع کرتے ہوگے، کمیٹیاں ڈالتے ہوگے، بینک میں پیسے جمع کرتے ہو تو ہلکے 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 جمع ہوتا ہے، سمجھے؟ اسی طرح سے ایک دم ہارٹ اٹیک نہیں آتا ہے۔ یہ پکوڑے، یہ تلی ہوئی ہیں چیزیں، یہ بہت زیادہ بریانیاں، یہ فرائی ہلکے 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 جمع ہوتی رہتی ہیں، پھر ایک دن ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ارے ابھی تو صحیح تھا، ہارٹ اٹیک کہاں سے ہو گیا؟ ارے وہ 10 سال سے جمع ہو رہی تھی،
10 سال سے پرت پہ پرت جمع ہو رہی تھی، ایک دم کچھ نہیں ہوا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جوانی کو بچانا ہے تو بچپن میں اس کی شروعات کرو، اور بڑھاپے میں بچانا ہے تو جوانی میں بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر منع کرے خود ان چیزوں سے رک جاؤ۔ گھر میں دیکھو اگر کوئی بیمار ہوا ہے، پوچھو ڈاکٹر نے کیا کیا منع کیا، تم ابھی سے رک جاؤ۔ صحت خراب ہونے پر صحت کی دیکھ بھال مت کرو، صحت خراب ہونے سے پہلے اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دو۔ بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت پر دھیان دیجئے، اگر بیمار ہونے کے بعد دھیان دو گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ سیلاب آنے سے پہلے سارے باندھ چیک کر لو، سیلاب آ گیا ہے تو اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک پر عمل کیجئے اور اس کو گاٹھ باندھ لیجئے ہمیشہ کے لیے، انشاءاللہ بوڑھے ہو جائیں گے مگر سارے کام اچھی طرح سے آپ کرتے رہیں گے۔ اور آج پیر شریف ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ابھی تو آپ لوگوں کو شیرینی ملے گی نہیں، سب افطاری میں پہنچ جائے گی۔ اور ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہ آزاد بھائی ہیں، یہ اسٹیل والے، یہ الباری کا انہوں نے انتظام کیا کتابوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ انہیں خوش رکھے۔ اور یہ جو ٹیبل ہے، یہ ٹیبل بھی انہی نے دیا ہے۔ اور پیر کو کھجوروں کا انتظام وہ کرتے ہیں اور بھی لوگ لے کے آتے ہیں۔ میں سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات جو بھی جتنا بھی تعاون کرتا ہے، اللہ سب کے تعاون کو قبول و مقبول فرمائے۔ حساب سے کھانا ہے، روزوں میں اگر روزوں کا فائدہ لینا ہے تو سحری افطاری بہت ہلکی کھاؤ، ہلکی غذا لو، ہلکا چارہ، نرم چارہ لو، نرم چارہ، ہلکی چیزیں کھاؤ کہ معدے میں کم جگہ ہو۔ یہ دیکھو بوتل ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میدا جیسے میدا ہے، یہ بوتل سمجھو، اگر یہ آدھی بوتل ہے تو اس میں چینی پانی اچھی طرح سے مل جائے گا، اور اگر پوری بوتل یہاں تک بھر دی جائے گی تو اس میں کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ نیچے کا نیچے پڑا رہے گا، بیچ میں پڑا رہے گا، اوپر کا اوپر پڑا رہے گا، کیونکہ جب ہمارا کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو کئی طرح کے انزائم ہمارا معدہ نکالتا ہے اور کھانا سڑ جاتا ہے۔ کیوں سڑ جاتا ہے؟ کہ معدے میں سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، پورا بھرا ہے اوپر سے نیچے تک، جتنا خالی ہے اتنا ہی اچھی طرح سے یہ بوتل میں کچھ چیز آپ ملانا چاہیں گے تو وہ مل جائے گی۔ اور جب پوری بھر دو گے معدہ کو آپ تو پھر کچھ نہیں، معدہ ڈولے گا اور روئے گا، سمجھے، اور رنگ پسٹن جلدی بیٹھ جائیں گے۔ اگر رنگ پسٹن کو بچانا ہے تو لوڈ کم ڈالو۔ 2 لوگوں کے لیے موٹر سائیکل بنائی جاتی ہے اور 5 لوگ اس پہ اگر آ جائیں تو رنگ پسٹن بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا؟ سادہ بھاشا میں بات کرتا ہوں، اس لیے صحت بچاؤ۔ صحت یہ اللہ کی انمول نعمت ہے، اس پر آپ لوگ اس کی حفاظت کیجئے، کیونکہ تم اکیلے مت سمجھو، کتنے لوگ بیچارے، پوری فیملی ہوتا، باپ ایک اکیلا نہیں ہے، پوری فیملی ہے، پوری فیملی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج اس بوڑھے باپ کا فون آیا، وہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے حضرت میرا بیٹا ہی کمانے والا تھا، اب میں بھی اس لائق نہیں ہوں کہ میں کچھ کر پاؤں، آج میرا بیٹا اسپتال میں موت و زندگی کے درمیان جوجھ رہا ہے۔ تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، تم سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، اکیلے نہیں ہو تم۔ پورا پریوار، بہنوں کی آسیں، بچوں کی آسیں، بیویوں کی آسیں، ماں باپ کا تم سہارا ہو۔ اپنی صحت کا دھیان رکھو، اپنے لیے بھی اور اپنے پریوار کے لیے بھی۔ اگر صحت اچھی نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتے ہو، اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس لیے بیدار ہو جاؤ۔ ابھی عصر کے بعد ہمارا کلاس لگے گا، ماشاءاللہ بہت لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف سیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس سے صبح افسر کا فائدہ حاصل کیجئے، لابھ لیجئے۔ عصر میں اور فجر میں کلاس لگتی ہے، بوڑھے جوان ہر کیٹیگری کے لوگ ماشاءاللہ قرآن شریف سیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری کتابیں اس الواری، نئی الواری میں لا کے ہم نے رکھ دی ہیں، فری میں آپ کو کتابیں ملیں گی یہاں پڑھنے کے لیے۔ اور آپ لکھنا چاہتے ہو تو یہ بورڈ رکھا ہوا ہے، لکھو یہاں پر، تمہیں کاپی قلم سب دی جائے گی، بورڈ لکھو، انگلش لکھو، ہندی لکھو، جو چاہو وہ لکھو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کی برکتیں عطا فرمائے، اور زندگی بھر ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اسی طرح سے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اپنا رب کائنات اپنا ذکر خیر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو۔ جانتے ہیں، اور رجیم مانے آتا ہے مردود، ریجیکٹیڈ، سمجھے، جس کو ہٹا دیا گیا ہو، نکال دیا گیا ہو۔